حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ایک طویل عرصے کے بعد ہم لوگ دوبارہ خلفائے راشدین سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ 7 ایپیسوڈ جو ہے مکمل کر چکے تھے، لیکن لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ جہاں تک پہنچے تھے وہ عراق فتح ہو چکا تھا اور شام کے فتوحات کا جو ہے تقریباً آغاز ہو چکا تھا، یعنی جنگ قادسیہ جو ہے ہو چکی تھی اور جنگ یرموک جو ہے باقی تھی، تو اس میں کافی ٹائم لگ گیا، لیکن چلیے دیر آیت درست آیت۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ایران جو ہے اس کا ایک پارٹ جو عراق تھا وہ فتح ہو گیا تھا، لیکن شام کے طرف جو ہے یہ ابھی سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ ایران کے طرف جو ہے یہ پرشین امپائر تھی اور شام کے طرف جو ہے رومن امپائر تھی۔ اور جزیرہ نما عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کا آغاز کیا مکہ سے، اور پھر مائیگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے، اور وہاں پہ پورا ریولوشن کھڑا ہوا، سکسیز ہوا، اور پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ 2 سپر پاور جو ہے سامنے تھے، رائٹ سائڈ میں جو ہے پرشین امپائر اور لیفٹ سائڈ میں رومن امپائر، اور یہ دونوں سلطنتیں معمولی سلطنت نہیں تھی۔ آج آپ امیجن کیجئے کہ امریکہ جو ہے 1776 میں آزاد ہوا، اور سمجھیے 200-300 سال ہوئے ہیں، تو کتنی بڑی امپائر ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور یہ رومن امپائر جو ہے کب قائم ہوئی؟ 753 BC میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے بھی 753 سال پہلے، اور ختم کب ہوئی ہے؟ 1453 میں، یعنی 2206 سال تک یہ امپائر قائم تھی۔ اور رائٹ سائڈ میں جو پرشین امپائر تھی یہ قائم ہوئی تھی 550 میں ذوالقرنین کے ہاتھوں، سائرس کے ہاتھوں، اور ختم کب ہوئی ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی 636 میں۔ تو یہ بھی تقریباً جو ہے سمجھیے 1000 سال جو ہے اس کی حکومت تھی۔ اب یہ ہزار سال، 2,000 سال کا امپائر ہو اور اس کو ختم کرنا، اور اس وہاں پہ جا کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہے جو ایمان لائے ہیں اور اچھا مال کریں گے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے، اور پہلا جو ہے شروعات ہوئی کہاں سے؟ عراق سے، اور یہاں پہ کامیابی ملتی چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے رومن امپائر سے جو ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے جنگ یرموک، تو وہ کیسے شروع ہوا اس کو ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ 6 ہجری میں کیے ہیں مکے والوں کے ساتھ، تو اس کے بعد لیٹر لکھنا شروع کیے بڑے بڑے بادشاہوں کو، تو کسریٰ کو بھی لکھے، کیسر کو بھی لکھے، اور مختلف جگہ سے مختلف رسپانس آیا، کہیں پازیٹیو بھی آیا، کہیں نگیٹو بھی آیا، کہیں بدترین بھی آیا۔ کسریٰ کی طرف سے آیا تھا کہ اس نے خط کو پھاڑ دیا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنے سلطنت کے ٹکڑے کیے ہیں، اور وہ ہوا۔ ادھر سے جو رسپانس آیا تھا کہ ہیرقل کے پاس جو ڈائریکٹ خط گیا تھا، کیسر کے پاس جو قسطنطنیہ جس کا کیپٹل تھا، اس نے تو اچھا رسپانس دیا، لیکن اس کے جو چمچے لوگ تھے جو اردن وغیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بصرہ ایک شہر کا نام تھا، وہاں پر ایک بادشاہ تھا، اس کا سمجھیے کہ گورنر تھا، اس کا نام تھا شرحبیل بن عمرو غسانی۔ اس نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو، جن کا نام حارث بن عمیر ازدی تھا، ان کو قتل کر دیا۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوتی وفد بھیجے تھے جو 16 لوگوں پہ مشتمل تھا، اس نے 15 لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو سفیر کا قتل، داعی کا قتل جو ہے ایک طرح سے اعلان جنگ ہوتا ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعلان جنگ ہے، تو میں اب اس کا بدلہ لوں گا۔ تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کرام کی جمعیت کو تیار کیے اور اس کو روانہ کیے کہ جاؤ
اور یہ حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے سفیر ہونے کے باوجود قتل کیا، اس کا بدلہ لے کر کے آؤ شرحبیل بن عمرو غسانی سے۔ تو اس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ شرحبیل بن عمرو جو ہے یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ رومن امپائر کا والی ہے، تو لہذا پورے ڈیفینڈ میں پوری سلطنت آ جائے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیے کہ اگر زید بن حارثہ، منہ بولے بیٹے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، یہ واحد صحابی، تو اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار امیر بن جائیں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو تم لوگ امیر بنا لینا، اور یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم مشورے سے جس کو چاہو بنا لینا۔ تو یہ جو ہے آپ جانتے ہیں پہلے شرحبیل بن عمرو اور حارث بن عمیر ازدی، تو یہ اس نے ان کو قتل کر دیا۔ تو پھر اس کے نتیجے میں ہے جنگ موتا ہو، موتا بولتے ہیں ان کو، MU۔ تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ 8 ہجری کا واقعہ، فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس میں جو ہے یقینی بات ہے کہ تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بہت بڑی فوج لے کر کے آ گیا تھا۔ صحابہ کرام مشورہ کی کیا کرنا چاہیے، بالآخر فیصلہ ہوا کہ ہم کو شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لہذا بڑی فوج ہے تو کیا اللہ کے بھروسے ٹکرا جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس جنگ میں ان کو 80 زخم لگے تھے، دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جعفر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اڑ کر کے جنت میں جہاں چاہتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کا نام جو اصل نام تھا جعفر بن ابی طالب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، لیکن ان کا لقب پڑ گیا جعفر طیار، پر والے جو ہیں۔ پھر وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالے، اب وہ بھی جب شہید ہو گئے تو پھر مشورے سے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان سنبھالے، چونکہ وہ لیٹسٹ میں جو صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ایمان لائے تھے، ابھی فوج میں بھرتی ہوئے تھے، تو یہ غیر مناسب لگا کہ ابھی جو ایمان لائے ہیں ابھی ان کو کمانڈر بنا دیا جائے، گرچہ ان کے صلاحیت کے سب لوگ معترف تھے، لیکن یقینی بات ہے ابھی آئے ہیں، ابھی سمجھیں گے تب ان کو موقع دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ بن پڑی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی سنبھالیے، تو انہوں نے سنبھالا بہت اچھی طرح، اور تقریباً جو ہے پوری فوج کو کسی طرح مینج کرتے ہوئے بچا کے لے آئے۔ اب کیسے بچا کے لے آئے، وہ صرف آپ ایک بات سے اندازہ لگائیے کہ اس جنگ میں مسلمان صرف 12 لوگ شہید ہوئے تھے، پوری رومن امپائر کو چکمہ دیتے ہوئے لے کر کے آ گئے۔ لیکن کیسے بچائے ہوں گے اس کا اندازہ آپ یہ لگائیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، تب اندازہ لگائیے کہ کس طرح بچائے ہوں گے۔ وہ چھپ کر کے نہیں بچائے تھے، ان کا اصل کمال تھا کہ وہ ایسے جرنیل تھے کہ وہ فرنٹ سے لڑتے تھے، پہلے وہ خود لڑتے تھے پھر بعد میں فوج لڑتی تھی، اب وہ جو ہے کیویلری کے جو ماسٹر تھے، وہ یعنی گھوڑا کو جو ہے تیز دوڑانا، جس کو رسالہ بولتے ہیں۔ آپ جنگ احد میں بھی دیکھیں گے کہ وہی گھوڑے ہی سے اٹیک کیے تھے، تو وہ فرنٹ سے خود ہی لیڈ کر رہے تھے، باقی پوری فوج کو بیک پہ رکھتے تھے، ہم کو کچھ کر پاؤ گے تب ہمارے فوج پہ جا پاؤ، لہٰذا اس میں سمجھے کہ کم سے کم 9 مرتبہ تو کنفلکٹ ہوئی ہوگی، تبھی تو 9 مرتبہ تلواریں ٹوٹی پھر بدلی گئی، تو لہٰذا وہ جو ہے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے اور پیچھے جو ہے اپنے فوج کو بچاتے چلے گئے۔ تو یہ جنگ موتا میں جو ہے سمجھیے کہ وہ جو شرحبیل بن عمرو سے جو حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ بدلہ لینا تھا وہ تو نہیں ہو پایا، لیکن ایک دھاگ بیٹھ گئی مسلمانوں کی جزیرہ نما عرب میں، اس ایریا میں، کیونکہ جنگ موتا جو ہے یہ تبوک سے اوپر ہے، موتا یہاں پہ ہے، اب مکہ یہاں پہ ہے، اب مدینہ یہاں پہ، تو یہاں سے یہاں تک گئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو فتح مکہ کا مرحلہ آ گیا، 8 میں فتح مکہ ہوا، 8 میں جو ہے غزوہ حنین ہو گیا، پھر جو ہے یہ لوگ تھوڑا سا جو ہے سرکشی کرنے لگے تھے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں خود لیڈ کروں گا، 30,000 کا لشکر تیار کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے جان نثار کے ساتھ تبوک تک گئے، کیونکہ رومن امپائر والے بھی جو ہے قیصر جو ہرقل تھا وہ بھی یہاں تک آ گیا تھا، لیکن وہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لے کر کے آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا صحابہ کرام کو لے کے پہنچے، لیکن اس کو ہمت نہیں ہوئی لڑنے کی، اور جو ہے 20 روز تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کیے کہ آؤ کنفرنٹ کرو، لیکن کیے نہیں۔ تو اس وجہ سے جنگ موتا میں تو ایک جو ہے دھاگ بیٹھی چکی تھی کہ یہ مسلمان تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن بھیڑ جاتے ہیں، جس سے چاہتے بھیڑ جاتے ہیں، اور رومن امپائر سے ٹکرا گیا۔
اب تو جا کر کے جو ہے اتنی دھاگ بیٹھی کہ خود آئے تھے اور کیسر بھی تھا لیکن لڑا نہیں، لہذا یہاں کے قبائل جو عرب قبائل تھے جن کے انڈر میں آتے تھے، اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح وغیرہ کر لی کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی بدلہ نہیں ہو پایا۔ لیکن اس ایریا میں کم سے کم جو ہے، اب یہ شام کا ایریا کہلاتا تھا، یہ عراق کا ایریا کہلاتا تھا، تو اس ایریا پہ پوری دھاگ بیٹھ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ 10 ہجری میں پھر جو ہے حجۃ الوداع کیے ہیں، اور پھر محرم کے بعد محرم صفر ربیع الاول 3 مہینے کے بعد بیمار پڑ گئے ہیں، لیکن بیماری کے حالت میں پھر ایک فوج تیار کیے اور اس کا کمانڈ دیے اسامہ بن زید کو، جو زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے کو، اب بولے جاؤ اور اپنے باپ کا بدلہ لے کر کے آؤ۔ تو لہٰذا جنگ پھر جو ان کو بھیجا گیا یہاں پہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ جو فوج رک گئی کہ بعد میں دیکھا جائے گا، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری پریشانیاں آ گئی تھی کہ بہت سارے لوگ مرتد ہونے لگے تھے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کر دیے، بہت سارے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کر دیے۔ تو ان تمام سے لڑتے ہوئے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسامہ کا لشکر بھیجوں گا تو بھیجوں گا۔ سب لوگ منع کرتے رہے کہ ابھی یہ پوزیشن نہیں ہے، اپنے پاس مجاہدین کی کمی ہے، لیکن انہوں نے کہا جس جھنڈے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے باندھ دیے ہیں اس جھنڈے کو میں نہیں کھولنے والا، لہٰذا جائیں گے تو جائیں گے۔ تو پھر دوسرے لوگ ریکویسٹ کیے کہ کم سے کم جو کمانڈر بدل دیجئے، کیونکہ یہ بہت ٹین ایج کے لڑکے تھے، ابھی بولے کہ اتنی بڑی جنگ ہے، رومن امپائر سے لڑنا ہے تو کم سے کم جو ہے کمانڈر ہی بدل دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رتبہ دے دیا ہے اس کا رتبہ میں نہیں چھین سکتا، لہذا یہ لے گئے۔ اب یہاں پہ جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ جو ایریا میں ہمارے دھاگ بیٹھ گئی ہے کم سے کم اس میں پیٹرولنگ کر کے آئیں کہ ہماری دھاگ برقرار ہے یا نہیں، ہم لوگ جو ہمارے نبی کے جانے سے یا بیمار پڑنے سے یہ مشن کمزور نہیں پڑا ہے، ابھی بھی ہم لوگ جو ہے فائٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لہذا یہ میسج دے کر کے آؤ، بارڈر پہ جو پیٹرولنگ کرو۔ ہر فوج جو اپنے بارڈر پہ پیٹرولنگ کرتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکیور کیا کہ یہاں تک ہمارا ایریا بن گیا، اب ہمارے خلفاء راشدین جو آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں پر جب یہ عراق فتح ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر زیادہ ہو رہی تھی، اب وہ کم ٹائم میں زیادہ کام کرنا چاہ رہے تھے، اور ادھر تو جنگ شروع ہو ہی چکی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ہی سے، لہذا صحابہ کرام سے مشورہ کیے کہ اب میں جو ہے عراق تو کامیابی ملی ہے، اب میں شام کی طرف بھی فوج بھیجوں گا۔ اب لوگ کہے کہ ارے ایک فرنٹ تو کھلا ہوا ہے ہی، اب دوسرا فرنٹ کیوں کھول رہے ہیں؟ اور یہ رومن امپائر معمولی امپائر نہیں ہے، تو پہلے ایک سے انگیج ہے ہی، ان سے نپٹ لیتے پھر ادھر سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ تعداد ہے، ہم دونوں فرنٹ کھولیں، لہذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا مشورہ ہے تو گو ہیڈ۔ تو یہاں پر جو ہے ایک لشکر بڑا سا تیار کیا اور لشکر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور 4 سپہ سالار کو مقرر کیے۔ اس میں سے ایک کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا کمانڈر ایک فوج بنا کر کے دیے یزید بن ابو سفیان، اور تیسرے ایک کمانڈر بنائے شرحبیل بن حسنہ۔ ایک شرحبیل بن عمر ہے، یہ غسانی بادشاہ ہے، اور یہ شرحبیل بن حسنہ جو ہیں یہ صحابہ کرام میں سے صحابی ہیں۔ اور چوتھے کمانڈر بنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اور چاروں کو بولے کہ چاروں جو ہے 4 ایریا میں جائیں گے، اور چاروں کا راستہ بھی مختلف ہوگا، لیکن یہ پورا شام کا ایریا جو ہے یہ کیپچر کریں گے، اور سب کو منزل بھی بتا دیے تھے، ڈیسٹینیشن بھی بتا دیے کہاں گئے۔ پہلے زمانے میں جو ہے شام پورے ایریا کو کہلاتا تھا، یعنی آج کا لبنان، فلسطین، اسرائیل، اردن، شام، سیریا، یہ سب ایک کہلاتا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ ڈائریکٹ کہاں چلے جائیے؟ حمص چلے جائیے، اور یزید کو بولے کہ آپ دمشق چلے جائیے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ فلسطین چلے جائیے، اور شرحبیل بن حسنہ کو بولے کہ آپ اردن چلے جائیے، یعنی اس زمانے کا بصرہ۔ ایک بصرہ ہے ایک بصرہ ہے۔ بصرہ شہر جو ہے یہاں پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بنوائے تھے، لیکن اس کو لکھتے ہیں ایسے، یہ بصرہ ہے، تو یہ جو ہے کنفیوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بصرہ جو ہے، بصرہ یہاں پہ ہے، بصرہ یہاں پہ ہے، تو یہ پرانا شہر تھا۔ تو یہ چاروں صحابہ کو بھیجے، یہاں سے ڈائریکٹ جو 4 فوجیں نکلی تب۔ اب چاروں جا کر کے اپنے اپنے منزل پر جو ہے کیپچر کر لیے،
چاروں جگہ جیسے پہنچے ہیں کہ شام والے جو چھوٹے چھوٹے گورنر وغیرہ تھے سب لوگ اپنے آپ کو سیفٹی کے طور پر جو ہے اپنے اپنے قلعہ میں محفوظ ہو کہ بھائی ان سے جیت نہیں پائیں گے، اور میسج بھیجیں گے قیصر کے بعد، اب وہ جو جواب دیں گے اس حساب سے عمل کریں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حمص چلے گئے، یزید بن ابی سفیان دمشق چلے گئے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فلسطین چلے گئے، اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ اردن چلے گئے۔ یہ چاروں وہاں پہ چلے گئے تو فوراً میسج کیا قیصر کے بعد کہ مسلمانوں کی یہ جرت کبھی تبوک تک تھے، کبھی موتا پہ آئے تو جو ہم لوگ مار کے بھگائے تھے، اب تو یہ حمص تک چلے گئے۔ حمص جو ہے سمجھیے کہ دمشق سے بھی آگے ہے، مطلب سمجھیے کہ ترکی کے بارڈر کے پاس، وہاں تک جا کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ بیٹھ گئے۔ اب وہاں پہ جو گاؤں وغیرہ تھا ان کو کر لیے، یہ سب تو اپنے اپنے قلعے میں محفوظ ہو گئے۔ تو پھر جو ہے قیصر کو خبر ملی تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا کہ عرب کے لوگ جو ننگے بھوکے تھے وہ ہم کو ہمارے پہ چڑھائی کر دیں گے، یہاں تک آ گئے ہیں۔ تو اس نے بھی ایک لشکر جرار تیار کیا، اور تقریباً جو ہے 2,40,000 فوج بنایا اس نے۔ ان لوگوں کی فوج کتنی تھی؟ یہ دو کو جو ہے 8,000 فوج ملی تھی، اور دو کو جو ہے 4,000 فوج ملی تھی۔ تو 4 دنیا 8، 24,000 کل فوج تھی ان کے پاس۔ اور ان کے پاس جو ہے ایک کو 90,000، ایک کو 60,000، ایک کو 50,000، ایک کو 40,000، یعنی 2,40,000 فوج دے کر کے روانہ کیا۔ اور اس نے کیا ٹیکٹکس اپنایا کہ ایسا جو ہے مورچہ بناؤ کہ ان میں سے چاروں سے ایک ایک الگ الگ نپٹا جائے، اس کو کرش کر دو، پھر اس کو مل کر کے کرش کر دو، پھر اس کو مل کے کرش کر دو، پھر اس کو مل کے کرش کر دو، آرام سے جو ہے ختم ہو جائیں گے سب لوگ۔ ایسا گھیرو کہ جو ہے یہ پیچھے بھاگ بھی نہ پائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہلے آرڈر دیے تھے کہ سب لوگ جائیں اپنے اپنے ایریا میں اپنے اپنے حساب سے جو ہے فوجی مہمات انجام دیں، لیکن اگر بائی دی وے ایک ہو جانا پڑے کہیں پہ تو پھر جو ہے تمہارے امیر جو ہوں گے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے۔ الگ الگ ایریا میں ہیں تو الگ الگ اپنے اپنے حساب سے ڈیل کریں گے، اور اگر ایک جگہ یونائٹ ہو گئے تو یونائٹ کا پھر ایک امیر ہونا چاہیے، تو وہ کون ہوں گے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کے سنگینی کو سمجھ گئے کہ ادھر سے جو اپوزٹ فوج ہے وہ بہت زیادہ آ گئی ہے، اور وہ پوری پلان ہے کہ چاروں میں سے ایک ایک کر کے نپٹنا ہے اور سب کو کرش کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ریئلٹی جو حالات ہیں وہ خلیفہ وقت کو بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً لیٹر لکھے کہ ہم لوگ جہاں جہاں آپ بھیجے تھے وہاں تک کیپچر کر لیے سکون سے، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ جو ہے قلعہ میں گھس گئے تھے، لیکن اب جو ان کی تیاری ہے وہ بہت خطرناک دکھ رہی ہے، اور فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ لگتا ہے کہ کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کیا مشورہ دیتے؟ پھر بھی کہیں گے لڑنے کے لیے تو لڑ جائیں گے، لیکن آپ جو مشورہ دیجیے یہ سنگینی حالات ہے، جو آپ بتائیں گے ہم کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وار کونسل مدینہ میں بیٹھائے، بڑے بڑے صحابہ کرام بولے کہ دیکھو وہاں پہ فوج جو ہے چاروں طرف سے گر گئی ہے ہرقل کی فوج سے، تو کیا مشورہ ہے؟ تو لوگوں نے اپنے اپنے مشورہ دیے، لیکن سب لوگوں نے کہا آپ ہی بولیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ لوگ مدد مانگے ہیں۔ تو بولے مدد کدھر؟ پوری فوج تو 20,000 فوج تو ادھر انگیج ہے عراق میں، تو اور 22 سے 24,000 ادھر بھیج دیے ہیں، تو فوج آئے گی کہاں سے؟ اس وقت جو ہے اسٹینڈنگ آرمی تو ہوتی نہیں تھی، قبیلے کو آپ جو ہے ابھاریے، وہ تیار ہوں گے تو آ جائیں گے، نہیں تیار ہوں گے تو نہیں نہ آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو اسٹینڈنگ آرمی بھی نہیں ہے، پھر جائیے تقریر کیجیے یمن وغیرہ میں، قبیلے تیار ہوں گے تو آئیں گے، تب تک تو گیم ہی ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اب دوسرا کام کروں گا۔ تو کہا کیا کریں گے؟ یہاں سے فوج بلائیں گے؟ کہا نہیں، فوج جہاں جا چکی ہے وہاں واپس کیا آئے گی، تو پھر کیسے کریں گے؟ تو بولے ادھر جو 20,000 فوج ہے نا، میں خالد کو آرڈر دیتا ہوں کہ یہاں سے آدھی فوج لے کر کے ادھر آ جائے۔ تو سب لوگ گھبرا گئے، پھر عراق کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا عراق میں مثنہ بن حارثہ ہیں، وہ انشاءاللہ سنبھال لیں گے، اب میں ان کو خالد بن ولید کو آرڈر دیتا ہوں کہ جلد سے جلد یہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد یہ گیم فنش کرے اور فوراً پھر بیک ٹو پیویلین آ جائے۔ اب دیکھیے ان پہ کوئی کانفیڈنس کتنا لیول تھا۔ کہا کہ 10,000 فوج سے مثنہ بن حارثہ سنبھال لیں گے؟ کہا انشاءاللہ سنبھال لیں گے، یہ جلدی سے آ جائیں گے پھر واپس۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر خالد ادھر پہنچ گئے 10,000 فوج لے کر کے، تو پھر یہ تو سب لوگ تو ابو عبیدہ بن جراح امین الامت، پھر یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ، عمرو بن عاص، تو ان میں پھر امیر کون ہوگا؟
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امیر جو ہوں گے وہ خالد ہوں گے۔ کہا امین الامت ہونے کے باوجود، کہاں جنگ الگ چیز ہے اور مطلب نیکی الگ چیز ہے، اس میں سب چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ ابو عبیدہ بن جراح بہت نیک ہیں، لیکن ان کو موت کی اتنی پرواہ نہیں ہے، لہذا اپنی موت کی نہ پرواہ کرتے ہوئے ساری فوج کی بھی موت کے جو ہے یہ نہ ہو جائیں۔ اور خالد بن ولید جو ہیں وہ بہت پھرتی باز ہیں، جلد باز بھی ہیں، لیکن بہت ٹیکٹیشین ہیں، لہذا ابھی ان کی ضرورت ہے اتنے بڑے مارکے کے لیے، تو انہی کو بننے دو۔ اور ایسے بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو امیر ہو کے لڑیں یا ماتحت ہو کے لڑیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا ان کو فوراً بھیجا گیا کہ ایز سون ایز پاسبل جیسے ہو آپ پہنچیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی تھے کہ اگر کسی نے اعتماد کر لیا تو پھر اعتماد میں اور بھی اعلیٰ نمونہ دکھانا ہے۔ یہ چاہتے تو ادھر سے یہ پورا صحرا تھا، اس کو صحرا کو کراس کرنا ایک عام انڈیویجول کے لیے بھی کراس کرنا مشکل تھا، چہ جائے کہ بڑی فوج 10,000 کی فوج اس کو کراس کر پائے، پاسبل ہی نہیں تھا، گھوڑا پانی کے بغیر مر جاتا۔ اب پانی آپ کتنا اسٹور کر لیں گے؟ 10,000 آدمی میں جب کم سے کم جب 2,000 تک گھوڑے ہوں گے، پانی کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ ایک ہی چاہ رہا تھا کہ آپ ادھر سے آ کر کے پھر ایسے جائیے، یعنی ندی نالے ہوتے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، خلیفہ وقت نے کہا کہ ایز سون ایز پاسبل تو میں ادھر سے جاؤں گا، اور وہ جان پر کھیل کر کے 5 دن میں صحرا کراس کر کے پہنچ گئے۔ اب یہاں پر جب پہنچے ہیں تو پھر جو ہے ایک مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آئے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ الگ الگ لڑیں گے تو ایسے مارے جائیں گے، تو ہم لوگوں کو یونائٹ ہو جانا چاہیے اور ایک ہی مرتبہ ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ کر دینا چاہیے۔ تو کہا ہاں بہت اچھی بات ہے۔ تو فوراً جو ہے حمص، دمشق اور اردن تینوں ایک ساتھ مل گئے اور تینوں ایک جگہ جمع ہوئے۔ یہاں پہ جو ہے یرموک کی ندی بہتی تھی، ایسے یہاں پہ آ کر کے جمع ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جمع ہوئے ہیں تو کیسر نے بھی اپنی فوج کو کہا کہ تم لوگ بھی جمع ہو جاؤ، لیکن کیسر کی فوج نے غلطی کی کہ وہ یہاں پہ جمع ہو گئی۔ اب ادھر سائڈ میں بھی جو ہے ندی ہے یرموک ندی، اور اس سائڈ میں بھی یرموک ندی۔ اب مسلمان جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوزیشن کو کیپچر کرتے، تو اب یہ ادھر بھی نہیں بھاگ سکتے، ادھر بھی نہیں بھاگ سکتے، ادھر مسلم فوج ہے، تھوڑا سا ادھر جگہ تھی بس۔ اب یہ فلسطین میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھنس گئے، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو فوج آئی تھی وہ 90,000 آئی تھی۔ وہ فوج ان کو جو ہے فلسطین سے واپس ہی نہیں آنے دینے دے، وہ چاہ رہے تھے کہ اس راستے میں کنفلکٹ ہو جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو میسج بھیجا کہ آپ کسی طرح خالی الجھا کے رکھیے، اب میں فوراً ابھی رسالہ لے کے پہنچ رہا ہوں، اب پھر جیسے میں پہنچ جاؤں تو وہیں پہ 2 ہاتھ کر کے اس کو ختم کر دیں گے، پھر آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا، وہ بہت بڑے ٹیکٹیشین خود بھی تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے ریٹریٹ کر رہے ہیں، الجھائے ہوئے ہیں، کنفرنٹ کرنے سے بچ رہے ہیں، لیکن وہ فوج پوری چاہ رہے کہ کنفرنٹ ہو، جب تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سب سے پہلے تو بصرہ کو فتح کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کر کے فلسطین میں اجنادین جگہ پہ جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، دونوں فوج ملی اور جا کر کے جو اپوزٹ کی فوج تھی اس کو کرش کر کے رکھ دی۔ تو سب سے پہلی جنگ جو ہے شام والوں سے وہ اجنادین کی ہوئی ہے، اور پوری فوج اس کی کرش کر کے رکھ دی۔ لیکن یہ تو سمجھے ٹریلر تھا، اصل لڑائی جو ہونی تھی وہ تو یرموک میں ہونی تھی۔ تو لہٰذا ان کو بھی جو فلسطین سے جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے آئے، اور یہاں پر آ کر کے جو ہے چاروں فوج نے جو ہے ڈیرا ڈال دیا۔ اب ادھر سمجھے کہ 24,000 فوج تو ان کی تھی، 10,000 فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے، تو 34,000 اور بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے 200-400 ہوتے گیا تو بھیجتے چلے گئے، تو تقریباً 40-45,000 فوجیں مسلمانوں کی جمع ہو پائے۔ ادھر ان کے پاس جو 2,40,000 فوج آلریڈی پہلے سے تھی، جو 4 فوج کو ملا دیتے تو، اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ خالد عراق سے ادھر آ گئے ہیں، تو اس نے بھی ایک بڑی فوج جو ہے ایک سب سے اعلیٰ کمانڈر کو بھیجا جس کا نام تھا واہان، کہا کہ بھائی ادھر سے ایک بڑا کمانڈر آ گیا ہے تو تم بھی ادھر سے جاؤ۔ تو تقریباً وہ جو ہے 2,50,000 کراس کر دی، لیکن وہ جو ہے اسٹریٹجکلی جو ہے بہت غلط جگہ وہ چن لیے تھے، وہ غلط جگہ چن لیے تھے کہ ہارنے کی صورت میں پیچھے بھاگ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو کانفیڈنس اتنا تھا کہ وہ سوچے کہ بھاگنے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ مطلب ہم 2,00,000 2,50,000 ہیں، 40,000 فوج کو کرش کرنے میں کتنا جائے گا؟ وہ بھی رومن لیجن، رومن آرمی، کیل کانٹے سے لیس، ان کے پاس کچھ نہیں، لہذا اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آیا کہ ہم بھی ہار سکتے ہیں، لہذا اس کو جہاں موقع ملا وہیں پہ اسٹینڈ ہو گئی۔ تو یہاں پر جو ہے 15 اگست
336 میں یہ میدان سجا. یہی ٹھیک ٹائم ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ چکے. 11 اگست 336 کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑ گئے. اب اس میں کی ہوا کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ٹھیک جیسے رومن امپائر اپنے اسٹائل اپناتی تھی جنگ وغیرہ میں، ویسے اسی اسٹائل میں انہوں نے بھی اپنے فوج کے سب بندی کی. میمنا، میسرا، رائٹ، لیفٹ، سینٹر آپ نے آپ کو ہراول دستہ میں رکھے اور 6 دن تک یہ لگاتار جنگ چلی. جنگ قاسیہ میں جو ہے کور کیا تھا، 4 دن میں وہ فائنل ہوا تھا. اس کو فائنل ہونے میں 6 دن لگ گئے. تو سمجھ جائیے کہ کتنی بھاری جنگ تھی. تو اب جو ہے انہوں نے جو کمانڈی جو ہے رائٹ میں، لیفٹ میں، اس میں سب کو جو ہے مطلب سینٹر میں جو ابو عبیدہ بن جراح کو لگائے، رائٹ میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگائے، اور ہر ایک کو جو ہے 10-10 ہزار فوج دے کر کے کمانڈی دیے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہراول دستہ جو ہوتا ہے یہ کیویلری گھوڑے کی، تو وہ جو ہے اپنے پاس رکھے کہ ان میں سے رائٹ ہو، لیفٹ ہو، سینٹر ہو، جس کو بھی ضرورت پڑے گی تو میں فوراً پہنچ جاؤں گا، مدد کر دوں گا. تو ان کی اپنی یہ رہتی تھی، اور کہیں دشمن کی کمزوری ہے تو فوراً موو کر دیں. اور یہ گھوڑے بہت تیز دوڑاتے تھے، یعنی منٹوں میں پہنچ جاتے تھے. اور اس کا کاسٹنگ آپ دیکھ چکے ہوں گے جنگ احد میں، کیسے انہوں نے تھوڑا سا درہ دیکھا وہ فوراً جو ہے اٹیک کیا. تو یہی پورے ان کی یہ تھی. اور ایسے آرمی تھے کہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے، میدان میں گھس جاتے تھے. اب یہ دونوں میں جو ہے اسٹال میٹ ہوا، 3 مہینے تک جو ہے معاملہ چلا. اس کے بعد جو ہے پہلے 1 to 1 شروع ہوا. 1 to 1 میں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ آگے آئے، ادھر سے بھی کمانڈر آیا، کئی اس کے جو ہے 9-10 جو ہے انڈیویجول میں 1 to 1 میں جو ہے مارے گئے. اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا. تو ایک دن جنگ، دوسرے دن جنگ، تیسرے دن جنگ. تیسرے دن معاملہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، یعنی رائٹ، سینٹر، لیفٹ. تو رائٹ والے پہ جو اٹیک ہوا ادھر سے، تو اب یقینی بات ہے یہ 10,000 ہے، وہ 50,000 ہے. تو انہوں نے جو ہے ڈھکیل دیا. یہاں تو اتنا ڈھکیلے کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے مسلمان جو ہے ایک وقت آیا کہ پاؤں کھڑ گیا، بھاگنا شروع کر دیا. بھاگتے بھاگتے عورتوں کے خیمے تک پہنچ گئے. اب وہ لوگ عورتوں کے خیمے تک دوڑا دیے. وہ تو وہاں پہ جا کر کے عورتیں جو ہیں ان کو پتھر مارنا شروع کی، اب بھگوڑے کہنے لگے، لعنت ملامت کیے. تب جا کر کے کسی طرح معاملہ سنبھلا. پھر دوبارہ جو ہے لیفٹ پہ اٹیک کیا، اور لیفٹ پہ اٹیک کیا تو ان کے بھی پاؤں قدم اکھڑ گئے. اب وہ بھاگتے ہوئے جو بالکل جو عورتوں کے خیمے کے پاس ان کو بھی پہنچا دیا. عورتوں کا خیمہ بہت دور رہتا تھا، 8 کلومیٹر پہ یہ پوری جنگ تھی. یہاں تک کہ عورتوں کو میدان میں آنا پڑا. اب کوئی صحابی جو شہید ہو گئے یا کوئی مجاہد، اسی کا تلوار لے کر کے عورتیں جو لڑنا شروع کر دی. اب بولنے لگے کہ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو تم، اب تم کتنے بے غیرت ہو کہ بھاگ رہے ہو. لیکن معاملہ بالکل جو ہے نازک ہو گیا تھا ایک دم. وہ تو سمجھے کہ رومن امپائر کا کیویلری کہاں تھی اس کو پتہ نہیں تھا. اس ایڈوانٹیج کا فائدہ ہی نہیں اٹھائے. یعنی جو ہے آرٹلری جو ہے وہ موو کر رہی تھی، کیویلری اگر اس کا سپورٹ کر دیتی تو مسلمان تو کرش ہو جاتے. لیکن اس وقت جو ہے جاں بازی دکھائے اکرمہ بن ابی جہل، جو ابو جہل کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا کہ کون مجھ پر موت کے لیے بیعت کرے گا، سوسائڈل اٹیک، سوسائڈ آپریشن. تو 400 مجاہدین تیار ہوئے کہ ہم موت کے لیے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ جب بالکل دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے کہ مر جائیں گے لیکن ہلیں گے نہیں، تب جا کر کے پیچھے جو بھاگنے والے تھے ان کو لگا اچھا ہمارے مجاہدین اڑے ہوئے ہیں، تب پھر وہ واپس آئے. تو یہ عورتوں کی جو ہے ہمت کی وجہ سے، اور پھر اکرمہ بن ابو جہل کے جو ہے سوسائڈل اٹیک جو 400 مجاہدین کے، اس کے وجہ سے یہ معاملہ جو ہے پاسا پلٹا کسی طرح. اور پھر جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے تو فوراً کیویلری لے کر کے آ گئے اور پھر ان کو مار بھگائے. لیکن ہوا کیا کہ اکرمہ بن ابی جہل اسی میں شہید ہو گئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. تو یہ 400 کے سمجھے کہ 400 شہید ہو گئے ہوں گے. بہت زیادہ جو ہے خون خرابہ یہ ہوا، لیکن انہوں نے کسی طرح جو ہے جان بچا دی. پھر چوتھا روز بھی کسی طرح جو ہے سیسو کا معاملہ رہا. 5ویں دن جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم جیتنے جا رہے ہیں. لہذا اس میں میسج کیسے مل گیا کہ ہم جیتنے جا رہے ہیں کہ رومن امپائر کا جو ایک جرنل تھا اس کے طرف سے ایک لیٹر آ گیا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم صلح کر لیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ مشورہ کیے سب لوگ کہ بھائی صلح ہو رہے، اپنے بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اب تو فتح ہو گئی. کا کیا مطلب؟ تو اس نے جب صلح کی درخواست کی ہے تو سمجھ جا کہ اس کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے.
تو اب بس ایک دن اور دو مجھے، بس جیت ہو جائے گی۔ لہذا انہوں نے اتنا کانفیڈنس میں تھے کہ اپنا ایک فوج جو ہے یہ یہاں پر بھی آ کر کے اپوائنٹ کر دیے 500 جو ہے شہسوار کو، کہ جب یہ ہاریں گے تو ادھر سے بھاگیں گے، ادھر سے بھاگیں گے تو تم لوگ ہاتھ میں لگے رہنا، سب کو کاٹ دینا وہیں پہ۔ لہذا 5ویں دن جو ہے کسی طرح معاملہ چلا، 6ٹھے دن ان لوگوں کے پاؤں کھڑ گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے تنگ آ چکے تھے، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر دیا اور ڈائریکٹ جو واہن تھا اسی پہ جا کے اٹیک کر دیا، پورے بیچ مجمع میں جا کے گھس گئے گھوڑے سے، اور گھوڑے اس طرح کے لڑنے لگے، اور جیسے وہ سردار قتل ہوا قدم اکھڑ گئے، اب بھاگے تو یہاں پر جو ہے کوئی ادھر بھاگ رہا تو دریا میں گر رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا تو دریا میں گر رہا، ادھر سے بھاگ رہا تو ادھر 500 صحابہ کرام تھے وہ کرش کر کے رکھ دیے۔ لہذا بہت زیادہ محتاط اندازے کے مطابق بھی کہا جاتا ہے کہ رومن کتنے مارے گئے اس میں، تو کہا جاتا ہے کہ 50% رومن مارے گئے تھے، تقریباً لاکھ سے اوپر مارے گئے، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا، ایک بڑی فوج کی تعداد جو زنجیر سے باندھ دیا تھا پاؤں کہ کوئی بھاگ ہی نہ پائے۔ اب ہوا کیا کہ بھائی زنجیر میں اگر جو ہے سب کی زنجیر باندھی رہے گی تو اگر ایک دریا میں کوئی گرے گا تو سب کو لے کے گر جائے گا، تو وہی ہوا، تو ایک جو ہے کسی طرح گرا اور دوسرے کو لے کے گرا، تیسرے کو لے کر گرا، تو پورا دریائے سمجھ بھر گیا اس طرح۔ تو اس طرح سے جو ہے جنگ یرموک کسی طرح فتح ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیے۔ اب اس میں ہوا کیا کہ آپ کو ایک واقعہ جو ہے، بلکہ 2 واقعہ سناتا ہوں۔ یہ حمص میں جو ہے جب شروعات میں جب گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھیجے تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ حمص چلے جائیے، یزید کو بولے کہ آپ دمشق چلے جائیے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ آپ جو فلسطین چلے جائیے، شرحبیل بن حسنہ کو بولے کہ آپ اردن چلے جائیے۔ تو حمص جا کے جو کیپچر کیے تھے تو وہاں کے ایریا والوں سے انہوں نے صلح بھی کی تھی کہ آپ تھوڑا سا جزیہ دیں گے، ہم آپ کی سیفٹی کریں گے، حفاظت کریں گے، اور آپ کا جان مال عزت آبرو سب محفوظ رہے گی، ہم کریں گے اس کو۔ تو وہ لوگ تیار ہو گئے۔ اب ان لوگوں کا اعلیٰ اخلاق کردار وغیرہ دیکھے تو حمص والے تو ایک دم خوش ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ چین کی جو ہے نیند نصیب ہوئی، ایک دم خوش و خرم رہنے لگے۔ وہ تو پہلے سنتے تھے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، لیکن جب قریب سے دیکھے تو ان کو تو مسلمان کو الگ ہی نظر آیا، تو بہت خوش ہوئے وہ۔ لیکن جب معاملہ کیا آیا کہ ایک جگہ تبوک میں جمع ہونا ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ سب کو واپس آنا تھا، اور حمص تو سب سے اوپر تھا، تو اس کو بھی وہاں سے بھی فوج واپس آئی، دمشق سے بھی فوج واپس آئی، اردن سے بھی فوج یہاں پہ آئی، فلسطین سے بھی فوج یہاں پہ آئی۔ تو حمص میں کیا تھے کہ جیت ہو چکی تھی، مصالحت کرنا تھے، تو ان لوگوں کو بلا کر کے بولے کہ دیکھیے ہم لوگ تو یہاں پہ آئے تھے حکومت کرنے کے لیے، آپ سے جزیہ بھی سال بھر کا لے لیے ہیں کہ سال بھر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن اب مجبوری میں ہمیں اردن یہاں جانا ہے، تبوک جانا ہے، یہ یرموک جانا ہے، اور ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اب ہم کو یہ ایریا چھوڑ کے جانا ہے، پھر جب فتح ہوگی تو دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم خالی کر رہے ہیں، لہذا جو آپ کا ہم لوگ جزیہ لیے تھے سال بھر کا ایڈوانس میں، یا آپ واپس لے لیجئے، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ جب واپس کیے نا تو وہ لوگ جو ہے دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ اتنے اچھے لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی حکومت کی خوبی تھی کہ وہ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے نہیں رہیے آپ، رومن بادشاہ سے تو ہم لوگ پریشان تھے، نہ ہمارے جائیداد محفوظ تھے، نہ عورتیں محفوظ تھیں، کوئی محفوظ نہیں تھے، آپ لوگ تو بس جو ہے نارمل جو مسلمان سے زکوٰۃ لیتے ہیں، ہم لوگ سے جو ہے جزیہ لیتے ہیں، بقیہ ہمارے جو ہے سب چیز محفوظ ہیں، بس کیا ہے کہ سیاست میں آپ کو حصہ نہیں ملے گا، بقیہ قانون کی نگاہ میں سب برابر رہیں گے، تو اس سے بڑی کیا چیز چاہیے۔ لیکن بولے نہیں، ہمارا وقت کا تقاضا ہے، ہمارے خلیفہ کا آرڈر آ گیا ہے کہ ہم کو یہاں سے واپس جانا ہے، لہذا آپ کا جو ہم لیے تھے وہ لے لیجئے، ورنہ دنیا میں اس سے پہلے تو دنیا نے جو آنکھ دیکھی تھی وہ تو فوج کی یہی دیکھی تھی کہ جس ایریا میں فوج اگر جو ہے براجمان ہوتی ہے تو وہاں کی عزت آبرو بھی محفوظ نہیں رہتے، چاہے جائے کی جائیداد ہو۔ اور یہاں پر تو معاملہ تھا کہ جو لیا ہوا پیسہ وہ بھی ریٹرن کر کے واپس آ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی حفاظت کے ذمہ لیے تھے، اب ہم رہیں گے نہیں تو کریں گے کیسے، لہذا آپ اپنا پیسہ واپس لے لیجیے۔ اس کے بعد یہاں پہ جنگ یرموک میں واقعہ کیا پیش آیا، جو آپ لوگ بچپن سے واقعہ سنتے آئے ہوں گے کہ یہ جو سوسائڈل اٹیک ہوا تھا تیسرے روز، اسی میں ہوا کیا کہ جو پانی والا جو واقعہ سننے ہوں گے یہ یرموکی کا واقعہ ہے۔ اسی میں جب جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ہو کر کے صبح میں جب جو ہے مطلب باڈی وغیرہ کو دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک کو دیکھے کہ بالکل ہلکی ہلکی سانس چل رہی اور اشارہ کر رہا کہ پانی پانی، تو ان کو پانی لا کر کے دیا گیا۔ جیسے ہی پانی کا پیالہ بڑھایا گیا کہ فوراً جو ہے اس کی نگاہ پڑی کہ کوئی دوسرا آدمی بڑی حسرت بھری نگاہ سے پانی کی طرف دیکھ رہا،
انہوں نے کہا کہ نہیں مجھ کو نہیں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلا۔ تو اس کے پاس گئے تو اس نے دیکھا کہ کوئی تیسرا بھائی جو پانی کو دیکھ رہا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں پیوں گا، پہلے اس بھائی کو پلا۔ لیکن جب تک اس بھائی کے پاس گئے کہ اس کی جان نکل گئی، تو بولے کہ چلو سیکنڈ والے کو پلا دیتا ہوں۔ سیکنڈ والے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کا پیارا ہو چکا تھا۔ اب تو کہا چلو فرسٹ ہی کو پلا دیتا ہوں۔ فرسٹ والے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا نیچر ایسا ہے کہ یہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ شدید ضرورت مند خود ہوتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کیا ضرورت ہوگی کہ ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو لائف بچ جاتی، لیکن اس کو بھی بچانا گوارا نہیں کہ بولے کہ نہیں پہلے بھائی کو دے۔ تو یہ جو ہے اگزامپل جو ہے دنیا جو ہے پیش کرنے سے قاصر ہے کہ یہ موت کی جھانکنے کا عالم میں بھی اپنے بھائی کا خیال رکھنا، تو یہ جو ہے یہ واقعہ یہاں پہ پیش آیا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ خوشخبری آئی، ایک دم جیت ہو گئی، بالکل جو ہے ان ایکسپیکٹڈ تھا، دنیا میں ایک بھوچال آ گیا۔ اب یہ خبر پہنچائے گئے، لیکن یہاں سے ایک خبر گڈ نیوز گئی، ادھر سے ایک بیڈ نیوز آئی۔ ادھر سے جو خط آئے تو وہ اس میں خط میں کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا۔ تو پوری خوشی پہ پانی پھر گئے، لیکن پھر خوشی ہوئی کہ نہیں، دوسرے خلیفہ جو بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، تو یہ جو ہے تھوڑا سا لگا کہ ٹھیک ہے ایک گئے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ نے دوسرے دیے ہیں۔ لیکن اسی میں کیا لکھا ہوا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم معزول کرتے ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں لیٹر آیا، اب کہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں جو ہے مین آف دا میچ، یہ شام میں یرموک میں مین آف دا سیریز، اب ان کو کیپٹن شپ سے ہٹا رہے ہیں جبکہ کوئی غلطی نہیں ہے، جیت پہ جیت ورلڈ کپ 2 دلا چکے، لیکن بھائی جو ڈے آف دا آرڈر ہے وہ تو کرنا پڑے گا۔ لہذا انہوں نے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو سنا ہے کہ یہ خلیفہ کا آیا ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہے تھے، لہٰذا پھر لڑیں گے، اور آپ کانفیڈینس رکھیے جتنے پہلے صلاحیت دے رہے تھے آپ اس سے زیادہ صلاحیت دیں گے، آپ تو اور فری ہو گئے ہم۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پر دونوں کی آزمائش، کیونکہ 4 فوجیں جب گئی تھی تو ان کے کلیکٹیو کمانڈر کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن حالات جب سچویشن گڑبڑ ہوئی ہے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کو بھیجے؟ خالد بن ولید ان کو کمانڈی سے ہٹا کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈی بنا ہے، تو وہاں پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہو گیا۔ لیکن اب یرموک کی فتح ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا، اب ان کو جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا گیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپائنٹ کیا گیا۔ آپ دیکھا کہ آپ لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو حکم دیجئے۔ جبکہ ابو عبیدہ بن جراح رضی جھجک بھی رہے تھے، لیکن بولے جھجکیے نہیں، آپ ٹینشن نہیں لیجئے، ہم آپ کے دست و بازو تھے اور رہیں گے۔ تو پھر اب یہاں سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال لی معاملہ۔ اب انہوں نے لیٹر لکھے کہ بولیے نیکسٹ کیا کرنا ہے، ابھی تو صرف میدان فتح ہوئے نا، ابھی تو دمشق بھی باقی ہے، فلسطین میں باقی ہے، اردن میں باقی ہے، ہم سے باقی ہے، کوئی شہر فتح تو نہیں ہوا ہے، تو میدان فتح ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دشمن کی پوری طاقت کرش کر کی گئی ہے، لیکن رومن امپائر ہے، اس کے بعد تو 20 لاکھ فوج ہے، تو ابھی اب بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے تم لوگ دمشق کو سینٹر بناؤ اور یہاں سے 3-4 طرف پھر فوج روانہ کر دو تاکہ ان کے آپس کے فوج جو ہے مل نہ پایا۔ اب ایسے جو ٹیکٹکس اپنے، تو انہوں نے جو ہے مختلف جگہ پہ جو ہے فوج کو بھیج دیے اور خود جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے دمشق پہنچے۔ اب بقیہ فوج کو بھی بولے کہ ادھر سے نپٹتے ہوئے سب لوگ دمشق پہنچو۔ دمشق جو ہے سیریا کا کیپٹل ہے، یہاں پہنچے، اس کو فتح کر لیتے ہیں، آج اس کے بعد کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد جو فلسطین بعد میں فتح کریں گے۔ دمشق میں کیا ہوا کہ سب لوگ قلعہ بند ہو کر کے جو ہے اندر چلے گئے۔ قیصر جو ہے بڑی سی فوج لے کر کے، لیکن کہا ہم لڑیں گے نہیں، قلعہ بند۔ اب بولے کہ بھائی یہ قلعہ جو ہے منجنیق سے پتھر پھینکے گا، لیکن قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ اب ٹھنڈی وغیرہ آنے والی تھی، ٹھنڈی میں جب فوج باہر رہے گی وہ لوگ اندر رہیں گے تو ٹھنڈی میں تو مر ہی جائیں گے، تو جلد سے جلد فتح کرنا تھا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ ویٹ واچ کرتے نہیں تھے، تو کریں کیا کیسے؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ شہر کے 5 دروازے تھے، جیسے بمبئی پہنچنے کے لیے ہربل لین، سینٹرل لین، تو اس طرح سے تو 5 طرف سے 5 فوجیں بھیج دیے۔
بولے خالد بن ولید رضی اللہ کہ آپ ادھر سے آ جائیے، میں ادھر سے چلا جاتا ہوں، تو آپ ادھر عمرو بن عاص کو بولے کہ آپ ادھر سے آ جائیے، دوسرے کو بولے ادھر سے آپ آ جائیے، اور سب لوگ موقع کی تلاش میں رہے، جو گیٹ کمزور ملے وہاں سے گھس جائیے، ایک مرتبہ گھسنے کی دیری ہے پھر تو ہم فتح کر ہی لیں گے، لیکن گیٹ ہی نہیں کھلے گا تو کیا کریں گے؟ تو ایک ہی گیٹ پہ جو ہے چانس لینے سے بہتر ہے کہ سب گیٹ پہ چانس لیا جائے، اپنے بھائی میں سے جس کو بھی موقع مل جائے گا پھر ہو جائے گا اپنا کام۔ تو لہٰذا چاروں پانچوں گیٹوں پہ جو ہے 4-5 فوج لشکر جو ہے جمع تھے اور انتظار کر رہے تھے لیکن کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ بہت دنوں کے بعد جو ہے 2-3 مہینے کے بعد ایک چانس ملا خالد بن ولید، وہ جو ہے ایک مرتبہ موقع کی تلاش میں تھے کہ پتہ چلا ان کو کہ آج کے دن جو ہے وہاں کا ایک پادری ہے، اس کو لڑکا پیدا ہوا ہے تو فلاں تاریخ کو اتنے دن کے بعد، جیسے ہم لوگ 7ویں دن عقیقہ مناتے ہیں نا، تو وہ لوگ بھی بپتسمہ وغیرہ کرتے تھے، فلاں تاریخ کو ان کے یہاں فنکشن ہوگا لڑکے کے پیدائش کا، تو اس روز ضرور جو ہے کباب شباب شراب سب رہے گا، تو پھر یقینی بات ہے یہ چلے گا کب تک؟ 12 بجے تک چلے گا، اس کے بعد تو سب مست ہو جائیں گے، اپنے آپ میں جو ہے مست رہیں گے۔ تو ان کو جیسے ہی موقع ملا کہ لڑکا پیدا ہوا تھا، آج پارٹی چل رہی ہے ان کی، شام میں ان کی خبر ہو گئی، کیونکہ اس کے جو کپڑا وغیرہ ہی سے پتہ چل جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ آج بہترین موقع ہے، آج نہیں تو کبھی نہیں۔ لہذا انہوں نے جو ہے رات کا انتظار کیا، اپنے سپہ سالار کا ایک جو ہے فوج اکٹھا کیا رات کے اندھیرے میں، اب بولے آج ہی کام کر دینا۔ کہا کیسے کریں گے؟ دیوار تو کھلے گی نہیں۔ کہا میں کرتا ہوں نا بس۔ سب لوگ تیار ہوئے، 12-1 بجے رات میں جب جو ہے ڈھول بتاشا تھوڑا ٹھنڈک ہوا، سب لوگ پی پا کر کے ایک دم جو ہے مست ہو گئے، سب آدھے ادمرے حالت میں۔ اب جب پارٹی رہتی ہے، فنکشن رہتا ہے، تو گیٹ کیپر بھی پی رہا ہوتا، سب پی رہا ہوتا، تو آدھے مدہوشی کے حالت میں تھے کہ یہ جو ہے کسی طرح جو خندق تھا اس کو پار کر کے دیوار کے قریب چلے گئے۔ اب بولے رسی لاؤ، اس میں جو کیل لگائے بڑا سا لوہے کا، اور اس کو پھینکے اوپر دیوار پہ، اب دیوار پہ پھینکے۔ اب اتنی حرکت میں تو باڈی گارڈ وغیرہ جاگ جاتا ہے اور پکڑ لیتا ہے، لیکن یہاں تو سب پی کے مست تھے، لہٰذا پھرسا کے پھینکے۔ اب بولے میں چڑھتا ہوں اوپر، اور جیسے میں چڑھ کر کے نیچے جو ہے جا کر کے پہنچ جاؤں گا تو میں زور سے اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگاؤں گا، اگر میں نعرہ تکبیر میری سن لو تو تم لوگ جو ہے فوراً گیٹ پہ آ جانا، اب میں کسی طرح گیٹ تو کھول ہی دوں گا، اس کے بعد دیکھ لیا جائے گا۔ تو وہی ہوا ایک دم، جیسا ان کا گیس تھا وہ تو ایک دم شیر والی نگاہ رکھتے تھے، فوراً ویسے ہی کیا، اندر جا کر کے کھول دیے گیٹ کو۔ گیٹ گئے تو فوج جو آ گئی اور فوراً دمشق کو جو ہے اندر گھس گئی۔ اب یہ لوگ تو ادمرے حالت میں تھے، یہ حملہ کیسے ہو گیا؟ گیٹ تو بند تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، مقابلے کی تو طاقت تھی نہیں، سب لوگ جو ہے نیند کی حالت میں تھے آتے، لہذا جو ہے ادھر والا جو گیٹ تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گیٹ کھل کے ادھر آ گئے، آج سب لوگ آ کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گئے۔ امیر کون تھے؟ یہی تھے۔ یہ ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ آ گئے، اب بولے کہ ہم لوگ صلح چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رات میں یہ کام ادھر سے ہو گیا ہے، یہ لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ تو ابھی یہاں پہ جو ہے جنگ چل ہی رہی تھی کہ یہاں پہ آ گئے، انہوں نے کہا صلح چاہتے ہو، ویری ان گڈ، تو آ جائے، تو یہ صلح کر لے کہ آئیے۔ تو اب یہ ادھر سے فوج صلح کے نیت سے گھس رہی ہے، ادھر سے یہ جیتتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید دیکھ کے چمبا ہو گئے، آپ کہاں سے آ گئے؟ ارے صلح ہوئی ہے، ارے ہم تو جیتتے آ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے، تو اب بالکل مین سینٹر میں دمشق کی جو دونوں فوج آمنے سامنے ہو گئی۔ اب یہ مسئلہ پھنس گیا کہ بھائی اس کو جیت مانا جائے یا صلح مانا جائے؟ تو بڑا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میں جیتا ہوں اس کو، میں تو جنگ کر کے آیا ہوں۔ اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو صلح کر چکا ہوں۔ تو اب یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام میں مشورہ ہوا، تو بولے دیکھیے ایسے تو عام مسلمان بھی کسی کو صلح دے دے تو صلح ہو جاتی ہے، اور آپ دونوں میں تو کم سے کم امیر تو ابھی یہ ہیں، تو ان کی بات کی زیادہ ویٹیج رہے گی، تو چلو اس کو صلح کے طور پر فتح مانا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے دمشق کو فتح کیا گیا، لیکن اس کو ٹریٹ جو کیا گیا وہ صلح کے طور پر۔ تو صلح میں جو ہے کہا گیا کہ جو سونا چاندی کرنسی ہے اس کا 5واں حصہ دینا پڑے گا آپ کو، زمین میں 1 جریب کے بدلے 1 جریب جو ہے پیمانہ تھا اتنا پیسہ غلہ دینا پڑے گا، اب بقیہ آپ کے جان مال عزت آبرو کے ہم حفاظت کریں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے دمشق فتح ہو گیا، لیکن ابھی ہرقل جو ہے وہ انطاکیہ میں پڑا ہوا تھا، فلسطین باقی ہے، حمص باقی ہے، اس سے آگے ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو بھی فتح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد مصر ہے، اب مصر فتح کرنے کے بعد پھر جو ہے ایران کی طرف آئیں گے، کیونکہ ایران ابھی خالی جو ہے عراق فتح ہوا ہے، ابھی جو ہے ایران فتح پورا نہیں ہوا، تو اس کے بعد اسی طرح جو ہے پورے دورے
خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کریں گے، اس کے بعد ان کے بارے میں ایک بایوگرافی بتائیں گے، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح ہم تسلسل کے ساتھ چلیں گے۔ تو آپ جو ہے ریکیپ کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ صلح حدیبیہ کے بعد ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ جنگ موتا میں جو ہے ان کا بدلہ لینے گئے تھے لیکن لے نہیں پائے، تو پھر تبوک میں گئے، تبوک میں بھی نہیں لے پائے تو اسامہ کا لشکر بھیجے اور وہ بھی نہیں ہو پایا، تو پھر جب فائنل جنگ ہوئی ہے یرموک ندی کے کنارے جو کہ ابھی جارڈن میں ہے، اور وہاں پہ تقریباً جو ہے 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے رومی فوج تھے، صحابہ کرام کے جو ہے 40-50 ہزار فوج تھے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا کر دی، جو بالکل جو ہے فتح الفتوح کہلایا، کہ بالکل جو ہے شام پورا فتح ہونے کا جو ہے یہ دروازہ کھل گیا۔ تو فلسطین جو ہے ان کے سب سے مقدس جگہ تھی، قیصر کا جب من پسند جگہ تھا وہ فلسطین تھی، تو فلسطین انشاءاللہ اگلے ہفتے فتح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی اسی طرح سے مشن کے ساتھ جو ہے اسلامی مشن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس میں رزلٹ کیا آیا تھا کہ صحابہ کرام 3000 شہید ہوئے تھے، اب وہ 3000 جو ہے وہیں پہ دفن ہو گئے، ان کے قبر کو کوئی چکر بھی نہیں لگاتا، کوئی پھول بھی نہیں چڑھاتا، لیکن آخرت میں ان کا کیا شاندار انجام ہوگا وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اسلام کے خاطر مرنا تو ہر ایک کو ہے، لوگ کرونا میں بھی مر رہے ہیں، ایسے بھی مر رہے ہیں، ہر میں مر رہے ہیں، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو موت جو ہے خدا کے راستے میں آئے، چاہے آپ کو اسٹڈی کرتے ہوئے آئے یا میدان جنگ میں آئے، وقت اور حالات کا جو تقاضا ہو اس کے نبھاتے ہوئے اس کو ادا کرنے کے لیے جہاں بھی موت آئے گی تو وہ اللہ کے راستے کی موت کہلائے گی، اور اس موت سے بہتر کوئی موت نہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے رہنا چاہیے، تاکہ جب بھی موت آنی ہوگی آ جائے گی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ کافی دنوں کے بعد جو ہے یہ موقع ملا، اور میں تو آج موبائل سرچ کر رہا تھا تو کئی لوگوں کے موبائل مجھے جو ہے ڈیلیٹ کرنے پڑے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے ایک سب سے زیادہ جو ہے اچھن بھائی تھے، ان کی بڑی یاد آتی ہے مجھے۔ پھر ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب تھے، وہ اللہ کے رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ پھر مظفر ہمارے ایک دوست تھے، وہ تو پہلے کرونا سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ تو ان تینوں کا تو کافی مجھے جو ہے صدمہ تھا۔ ابھی مسعود کوہاری صاحب کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے، جو بدلہ پور میں ایک بڑی شخصیت تھے۔ تو اس حالات میں جو ہے تسلی کے لیے تو ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلا دیا ہے کہ اس طرح کے اگر کوئی بھی جو ہے پینڈیمک بیماری میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا کرے، ان کے جو ہے مقام کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرے، جنت الفردوس میں ان کو جو اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی لغزشوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان کی موت سے اپنے آپ کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی بیچ میں جو ہے میں جو گھر گیا تھا، تو میں تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر نہیں گیا تھا، میرے والد صاحب جو حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، قاسمی تھے، تو ان کی شدید طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو میں جو اکیڈمک بیچ میں مجھے گھر جانا پڑا تھا۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ میرا ٹکٹ تھوڑا لیٹ بنا، اور میں خبر لے رہا تھا اپنے والد صاحب کے کہ کیا حالت ہے، لیکن حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ میں دعا کر رہا تھا کسی طرح آخری ملاقات ہو جائے، لیکن فیملی کو لے کے جانا تھا تو بنا ٹکٹ کے پاسبل بھی نہیں تھا، اور فلائٹ سے بھی جانا پاسبل نہیں تھا 6 بچوں کو لے کر کے۔ تو اس لحاظ سے ٹرین ہی کی ٹکٹ بنایا تھا، تو 17 مارچ کا میرا ٹکٹ بنا تھا، تو میں 19 مارچ کو وہاں پہنچا ہوں صبح میں جو ہے۔ تو والد محترم جو ہے ہوش میں تھے، تو ملاقات ہوئی، انہوں نے گلے بھی لگایا، سب بچے کو پیار بھی کیے، اور پھر دوپہر کے بعد جو ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اب مغرب کے بعد میں قرآن پڑھ ہی رہا تھا، اور پھر پڑھ کر کے سورہ بقرہ پڑھ کر کے میں تھوڑا چائے پینے کے لیے گیا، تو اسی میں روح پرواز ہو گئی۔ تو جمعرات کے دن جو ان کے انتقال ہوا، جمعہ کو تدفین ہوئی، لاک ڈاؤن سے 2-3 دن پہلے۔ تو ان کے لیے بھی دعا کریں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے درجات کو بلند کرے، اور انہوں نے بہت ہی جو غریبی میں جو ہے خاص طور سے مجھے پڑھایا دینی لحاظ سے، اور مشن پہ لگایا۔ تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے میں صدقہ جاریہ بنوں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ میرے وجہ سے بھی ان کے جو ہے قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کے جو اعمال ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور تمام امت مسلمہ جو بھی ابھی یہ حالات سے گزر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، اور جو بھی جن کے مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اور یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ ہر سنیچر کو رہا کرے گا۔ تو میں ابھی جو میرا کالج ہے اسکول بند ہے،
اور اگر کھل بھی جائے تو مجھے لگتا نہیں کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے دینیات والوں کو، کیونکہ ابھی مین ہی سبجیکٹ کو پڑھائیں گے لگتا ہے، تو یہاں تو کرایہ زیادہ ہے، اسی لحاظ سے جو ہے میں روم خالی کر دیا تھا، تو میں بدلہ پور شفٹ ہو گیا ہوں جب تک یہ حالات نارمل نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں وہیں سے جو ہے سنیچر آیا جایا کروں گا، اور چونکہ 8 مہینہ میں گھر پہ رہا ہوں تو وہاں میری اسٹڈی کم ہوئی، سوشل ورک میں زیادہ کیا، تو میں تھوڑا سا سارے علوم کو ریکیپ کر رہا ہوں، واپس لا رہا ہوں۔ تو 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہفتے میں 2 لیکچر لیا کروں گا، اور یہ ہسٹری کے سلسلے کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اور میرا ارادہ ہے کہ آپ جو ہے کہ آن لائن ہی کام کیا جائے، اور آن لائن جو مدارس میں جو پوری تعلیم دی جاتی ہے وہ پورا نصاب جو ہے آن لائن کرنے کی کوشش کروں گا، کہ ایک بچے کو اگر دین عالم بننا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اعظم گڑھ کے جا کر کے ہی علم حاصل کرے، ندوہ جائے، دیوبند جائے اور ہزاروں روپیہ خرچ کرے، گھر پہ بیٹھ کر کے ان کو جو ہے مٹیریل پرووائڈ کیا جائے۔ بہت سارے لڑکے ہیں جو جاب کرتے ہوئے دین سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہاں سے کوئی سسٹمیٹک جو ہے وہ سلیبس نہیں ہے، سسٹمیٹک جو ہے ویڈیو بک نہیں ہے، تو ان کے لیے ہر ٹاپک پہ ہم ویڈیو بک تیار کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا میں اپنا ارادہ کیا ہوں کہ میں جو ہے آن لائن کام کروں گا، تو آپ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو ساتھ آ سکتے ہیں۔ ساتھ میں سب سے بڑی ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے پروگرام میں آیا کیجیے، اس سے جو ہم کو چارجنگ مل جاتی ہے، تو آپ بھی ساتھ رہیں گے، آپ اپنے گھروں میں کام کریں گے، ہم فیلڈ میں کام کریں گے، گھر میں کام کریں گے، تو چراغ سے چراغ جلے گا، روشنی انشاءاللہ ہوگی۔ اور آج کا دور اسلام کے لحاظ سے گولڈن ایج جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے بدترین حالات جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہو رہے ہیں، لیکن اسلام کا اتنا گولڈن دور کبھی نہیں آیا۔ اس سے پہلے 50 سال پہلے آپ ناک رگڑ کے رہ جاتے تھے، اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو آپ دینی محفل میں لا ہی نہیں سکتے تھے، سوائے جمعہ کے۔ مساجد میں آپ دیکھیں مغرب میں نوجوانوں کی لمبی قطار رہتی ہے، لڑکیاں عورتیں جو ہے دین کے پروگرام میں بھری رہتی ہیں، سب لوگ دین کو سننے کے لیے جتنا دبایا جا رہا اتنے جوش میں آ رہے لوگ۔ تو اس لحاظ سے اسلام تو اب جو ہے رینائسنس کا دور شروع ہو چکا ہے۔ یورپ میں جو 600 سال پہلے ہوا تھا رینائسنس، اب اسلام کا رینائسنس شروع ہو چکا ہے۔ اب اس رینائسنس میں بھی اپنا کنٹریبیوشن نہیں ڈالیں گے تو اس سے بڑی بدقسمتی کچھ نہیں ہوگی۔ مسلمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ علامہ اقبال نے بار بار کہا کہ مسلمانوں کو ہسٹری پڑھ کر کے یہ سبق جان لینی چاہیے کہ مسلمانوں نے اسلام کا کبھی ڈیفنس نہیں کیا، بلکہ اسلام نے مسلمانوں کا لاج رکھ لیا کہ اگر وہ باقی ہیں تو اسلام کی وجہ سے باقی، کہ ادھر ڈوبتے ہیں تو ادھر نکلتے ہیں، ادھر ڈوبتے ہیں تو ادھر نکلتے ہیں۔ ہر جگہ دشمن کو اسلام ڈیفیٹ دیتا، مسلمان نہیں دے پاتا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اسلام سے اپنا آپ کا رشتہ جوڑیے کہ اسلام کے خاطر جینا ہے، اسلام کی خاطر مرنا ہے، راضی ہو خدا جس سے بس کام وہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو ایک دوسرے کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہو سکے اس کو جو اسلام کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ۔